یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہی طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا۔ سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نجی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ یہ تو اب ترقی کا دور ہے نا، ہر شہر میں کعبہ بنایا اور گھومنے کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا فیہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ اور لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہے۔ اور دنیا کے مسلمانوں اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا۔ آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے، اس بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارہ کی توہین ہے۔ سبحان اللہ، کمال ہے۔ تیرے کوٹھی کا جو نقشہ بنا دے وہ انجینئر کام کا، اور جس نے خانہ کعبہ تیار کیا وہ بھی کام کا نہیں۔ اچھا تو نبی کا غلام ہے۔ یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ اللہ اکبر، دیکھا کیسے رد کیا۔ ابرہہ کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانہ کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا،
سبحان اللہ. کس وقت لے کر آیا جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں. ابرہہ نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کی بائیں طرف وادی محشر میں ڈیرا لگا دیا. عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے اس کے اونٹ وہاں چل رہے تھے. ابرہہ بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے. استغفر اللہ. عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکے میں کہ میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے, ہاتھیوں کی فوج ہے, بڑی طاقتور فوج ہے, اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا. عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے, انچارج تھے. تو یہ گئے اور ابرہہ سے ملاقات کی. وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے, کچھ لو کچھ دو کی بات کریں گے. چلو اور نہیں تو میں یوں ہی طے کراؤں گا, ایک سال تیرے کعبے کا طواف ہوگا, ایک سال میرے کعبے کا طواف ہوگا. ایک سال لوگ ادھر آئیں گے, ایک سال لوگ ادھر جائیں گے. عبد المطلب تشریف لائے اور ابرہہ سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں, میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں. نے کہا کمال ہے, آپ کعبے کے متولی نہیں؟ کہ ہاں ہوں. کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں؟ کہ ہاں میرے پاس ہے. کہ کمال ہے تیری, کعبے کی بات نہیں کرتا, اونٹوں کی بات کرتا ہے. تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی, کعبے کی بات کر. ہاں کس طرح کرنا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دے دیا, اونٹ میرا مال ہے اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں, اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے, کعبہ میرا نہیں, کعبے والا کوئی اور ہے. بیت اللہ میرا نہیں, بے شک چابیاں میرے پاس ہے, بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے, بے شک میں وہاں کا متولی ہوں, لیکن تیرا خیال غلط ہے. کعبے کا مالک میں نہیں, کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے, میرا بھی مالک ہے. سارے جہان کا وہی مالک ہے, وہ تجھ سے خود بات کرے گا. مالک میں مالک ہی نہیں, میں بات کیوں کروں؟ پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا, جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں. عبد المطلب نے جواب دے دیا, فرمایا میں نہیں جانتا, کعبے والا جانے اور تو جانے. تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے, میرے پلے کچھ نہیں, وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا. جب زیادہ مجبور کیا ابرہہ نے, عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی, فرمایا کرے گا فکر, کرے گا فکر اپنے گھر کی, جو اس گھر کا مالک ہے, جو اس گھر کا مالک ہے, وہ برابر کا مالک ہے. اور ساری زمین کا مالک وہ, آسمان کا مالک وہ, سمندروں کا مالک وہ, دریاؤں کا مالک وہ, تیری فوج کا مالک وہ, میرا خالق و مالک وہ تجھ سے خود نہیں ملے گا. میرا کعبہ ہے ہی نہیں, مالک کائنات کا ہے, وہ خدا تجھے خود سنبھالے گا. ابرہہ سے اتنی بات کہہ دی حضرت عبد المطلب نے, اور اس کے بعد گھر گئے. پریشانی ہے الہی, میں کیا کروں؟ میرے پاس تو لشکر نہیں, میرے پاس تعداد نہیں, میرے پاس فوج نہیں, اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے. مگر اتنا تو کر سکتے تھے. اسی وقت عبد المطلب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا, اے بیٹی آمنہ, او آمنہ چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے.
عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ میں ہے, چلی جا رہی ہے, اور کعبے میں لے گیا دادا, اور ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دیا. حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے, اور حضرت آمنہ دعا مانگ رہی ہے. حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے مولا تیری مرضی, تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو خالق و مالک ہے. فرمایا دعا مانگی جناب, دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر, الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر. یہ علی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں, بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں. مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے, اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن. سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, دعا مانگ رہی ہے, اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی. کسی آدمی سے اگر قرض مانگنا ہو نا, پیسے مارنے ہوں, کتنی باتیں بناتا ہے, پریس کرتا ہے, فلاں پہ بھی چاہیے, فلانے پہ بھی چاہیے, فلانے پہ بھی چاہیے. بس اتفاق کی بات ہے, ضرورت پڑ گئی, میں نے سوچا تھا چلو فلانے دوست کو کبھی آزمایا نہیں, آج آزما لوں, دیکھوں کیا کرتا ہے. سینکڑوں باتیں بنا کر پھر 4 پیسے کا سوال کرتا ہے, اور اس مولا سے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہتا, اور میرے مولا تو میرا خدا ہے, میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا دروازہ چھوڑ کر جاؤں کہاں. معمولی قرض لینے کے لیے کتنی باتیں بناتے, زبان مارتے ہیں. اور جی چودھری صاحب ساڈے تو تسی ہو, ویلے کویلے تہاڈے نال ہی کام پیندا, اللہ تانوں سلامت رکھے. شیخ صاحب, مرزا صاحب, خان صاحب, تسی تے کدے جواب ہی نہیں دیتا جی ماشاءاللہ, اے ساڈے بچے نے تسی آپ ماں پیو بنے ہوئے ہو, کتنی گلاں مارتا ہے. لیکن یہاں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں میرے مولا میں سیاکار ہوں, گناہگار ہوں, تیرے در کا خطاوار ہوں, ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ, سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ, زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ, درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ, آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ. یہ سب کچھ ہے, پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں, کس دروازے پہ جا کے مٹھا ماروں. سبحان اللہ. مدینہ طیبہ سے باہر ایک آدمی نے احرام باندھا, اور احرام باندھ کر اس نے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں, تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں. آواز آئی لا لبیک وسعدیک, تیری حاضری منظور نہیں. بڑے میاں تھے, یہ احرام باندھنے والے بزرگ آدمی تھے. ایک برابر میں نوجوان کھڑا ہوا تھا, اس نے بھی آواز سنی, کہنے لگا بڑے میاں جب منظوری نہیں تو کیا کرو گے جا کے, جب آواز آ گئی کہ منظور ہے ہی نہیں کیوں دھکے کھا رہے ہو. بڑے میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹا تو ایک دن یہ آواز سن کر گھبرا گیا, مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے. مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے, پر آج تک میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اگر یہاں منظور نہیں تو وہاں چلا جاؤں. ارے منظور ہو یا نہ ہو میں جاؤں کہاں, میں اور کہاں جاؤں. اللہ اکبر. بس اتنی بات جموں سے نکلی, آواز آئی آج ہم نے تمہارے یکدم 54 حج قبول کر لیے.
اسی پر وہ کہتا کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز، کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، سربا سجود ہوں مگر سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور میرے مولا جیسے تیرا حکم ہے ویسے اطاعت بجا لانا کہاں میرے بس کی بات ہے۔ دعا مانگی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار کے دادے نے دعا مانگی، آواز آئی عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ، کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے۔ آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی، سارا مکہ مانگتا بات اور تھی، سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی، آمنہ اکیلی دعا مانگتی بات اور تھی، میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں، آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا، لشکر کی حاجت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، قریش والے بھی جاؤ، سردار آرام کرو، مکے والوں سو جاؤ، فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں، جنوں تمہاری حاجت نہیں، آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، آملہ جب تو کالی کملی والے کو لے کے آ گئی، میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے۔ نرالی جنگ ہوگی آج۔ عبد المطلب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا، جبریل ہٹ جا، اسرافیل ایک طرف ہو جا، میکائیل اپنی طاقت کو الگ رکھو، سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ، بے شک آج نرالی جنگ ہوگی۔ نرالی کیسے ہوگی؟ فرمایا ابرہہ کے ہاتھی لڑیں گے، میں خدا کی چڑیا لڑے گی۔ قرآن ہے، قرآن کہانیاں نہیں ہے، یہ ڈولے نہیں ہے۔ فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی، ایک طرف ہاتھی ہوں گے، ایک طرف تولے کی چڑیا ہوگی، خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بس دیکھتے دیکھتے ابرہہ نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا، ہاتھی چلے، فوج چلی، اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے، دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی۔ جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی، بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا۔ ادھر سے آواز آئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چڑیاؤ بس آؤ، اب بتاؤ، ذرا سی چونچ ہے،
इतनी इतनी नन्ही मुन्नी कंकरे पंजों में उठा रखी है चिड़ियों ने पंजों में जरा जरा सी कंकरे उठा रखी हैं। अब मैं नहीं कहता किसी जमात का फैसला नहीं, किसी पार्टी का फैसला नहीं, कुरान कहता तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, बरसी कंकरे। कुरान कहता है एक एक कंकर 7-7 हाथियों के अंदर से गुजरते। खुदा जिसके साथ हो फिर चाहे चिड़िया क्यों न हो। बेशक। फजालहुम कास्फिम माकूल, कुरान कहता है चिड़ियों की कंकरियों ने इस तरह हाथियों को छलनी कर दिया जैसे घास चारे को जानवर मुंह में चबा के कर दिया करता है। चबाया हुआ घास बना के रख दिया। हाथी जो वापिस भागे ना, वो बादशाह फौज सारी अपने हाथियों के नीचे रगड़ी गई सारी फौज। खुदाई फैसले हैं। वो एक और बादशाह था ना पहले, नमरूद, बड़ा शैतान था वो भी। यूं कहते हैं 400 साल उसके सर में दर्द करके रखा। दुनिया ऐसी, अल्लाह ने बड़ी मोहलत दी, अल्लाह ने बड़ी मोहलत दी। नहीं खुदा की खुदाई समझ में आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया, खलीलुल्लाह ने बड़ा समझाया, नहीं माना। और जब एक दिन अल्लाह की नाराजगी आई ना, आए दूसरे के बारे में तो मैं भी कह देता हूं, आप भी कह देते हैं, यार फलाने को बंदा था अल्लाह मियां संभालता ही नहीं, डील जो रखी है खुदा जाने उसका कब कुछ बिगड़ेगा। और अपने बारे में हम सोचते नहीं कि अगर पकड़ हम पे आ गई तो हम क्या करें। नमरूद बादशाह था, खाली बदमाश, चारों तरफ और से खड़ी है। तो अल्लाह की नाराजगी आ गई। अल्लाह ने फरमाया हाँ भाई अब इसकी मगरूर खोपड़ी हमने सीधी करनी है, मखलूक में से बोलो कौन आएगा। फरिश्ते आए, इलाहुल आलमीन से अभी इसका दिमाग निकाल देते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, कीमा बन जाएगा। लगा ऐसी मगरूर खोपड़ी का इलाज फरिश्तों से नहीं कराना, मेरे फरिश्तों की भी तौहीन है। जिनों से नहीं कराना ऐसी खोपड़ी का इलाज, मेरे जिनों की तौहीन है। इंसानों से नहीं कराना ऐसी मगरूर बदमाश खोपड़ी का इलाज, इंसान की तौहीन है। बस अल्लाह की आवाज पर एक मच्छर आया, वो कहा जी अगर हुक्म मिले तो मैं तो सबसे छोटा हूं। और यूं लिखा किताबों में मच्छर भी कैसा था, एक पर नहीं था, एक टांग नहीं थी। और लगा जी हुक्म मिले खोपड़ी इंशाअल्लाह भी ठीक कर देता हूं, इजाजत हो। उन्होंने लगा अच्छा तू ही जा, तू भी क्या याद रखेगा। लग गई ड्यूटी, बैठा था ना बड़ा आराम से, सामने से यूं मच्छर आया और सीधा नाक के जरिए दिमाग में तशरीफ ले गया। और वहां जाकर उसने नारे मारने शुरू कर दिए दिमाग में, लगा काटने और लगी खुजली खुजली दिमाग में। वो जो औरतें चारों तरफ मेकअप करे हुए खड़ी थी ना, कहने लगा क्या देख रही हो खड़ी हो, मेरे सर में जूते मारो सारी। किसी ने अगर आहिस्ता मारा ना, कहने लगा शाही महल से निकाल दूंगा, इस दूसरी के जूते में बड़ा मजा आया, तेरे जूते में मजा ही नहीं आया। इतने जूते मरवाए, इतने जूते लगवाए अल्लाह मियां ने, खोपड़ी गंदी हो गई। बादशाहों को खुदा कौन उसका मुकाबला करे। अकड़ा ना करो, खुदा जाने क्या हो जाएगा। किससे इलाज देखो, जो औरतें उसके दर पे पड़ी थी, उसके गुलाम बनी हुई थी, उन्हीं के हाथों से सर में जूते मरवा दिए। उस परवरदिगार से, वो बड़ा बेनियाज है। इसलिए अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं लोगों मेरी जात का मुकाबला न करो, मेरी सफात का मुकाबला न करो, मेरी जात और सफात में किसी को शरीक न बनाओ। मैं अगर पकड़ने पे आऊंगा तबाही फिर जाएगी।
गया, अपने काबे को बनाने आया था, सब कुछ खो बैठा। अर्ज करने का मकसद ये था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत बनकर आए, हमारे लिए करम बनकर आए, रऊफ बनकर आए, रहूम बनकर आए, रहीम बनकर आए, मेहरबानियों वाला नबी बनकर आए, शाफी कौसर बनकर, शाफी माशर बनकर आए, शाफी कौसर बनकर आए, शफीउल मुज़निबीन बनकर आए।